قرآن کریم رب کریم کی وہ کتاب ہے جو صرف ہماری تعریف بیان کرنے کے لیے نہیں آئی، ہمارے پڑھنے اور ہمارے عمل کرنے کے لیے آئی ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے، ہم قرآن کے فضائل، قرآن سے دلائل، مناقب تو بتاتے ہیں، لیکن ذاتی طور پہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کے اس وقت بالکل حقدار بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں تلاوت کرنی چاہیے پر ہم نہیں کر رہے ہوتے۔ آؤ سنو، میں اس پر ایک جملہ کہتا ہوں۔ قرآن کریم میں رسالت مآب کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بیان کیا، آمد مصطفیٰ کے مقاصد میں، کہ یتلو علیہم آیاتی ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تلاوت فرمائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تلاوت سنائیں۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ تلاوت کرنی ہے، کیا ترجمہ آنا تلاوت کے لیے ضروری ہے یا ایسے ہی کرے ثواب ہوگا؟ تو ترجمے کے لیے الگ آیات ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ لیکن اگر عالم نہ ہو بندہ، ترجمہ نہ ہوتا ہو، خالی قرآن کریم کی تلاوت کرے تب بھی ثواب سے خالی نہیں۔ اور یتلو علیہم آیاتی میں ایک جملہ سمجھ آتا ہے، وہ کیا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کریں گے۔ اب جب ہم حضور پاک کی اتباع میں قرآن کی تلاوت شروع کریں گے تو کئی فوائد ہیں۔ ہماری ذات کا فائدہ بھی ہے، جس مکان میں ہم پڑھ رہے ہیں، جس جگہ پڑھ رہے ہیں اس کا فائدہ بھی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اپنی ذات کا فائدہ حدیث پاک میں امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں یہ روایت نقل کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے واسطے سے نقل کی ہے۔ فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ رسول اللہ سے صحابہ کرام نے پوچھا فما جلاؤها یا رسول اللہ، اس زنگ اتارنے کی ترتیب کیا ہوگی؟ فرمایا تلاوت القرآن، قرآن کریم پڑھو گے تمہارے دلوں کا زنگ اتر جائے۔ تو تلاوت کا ایک فائدہ اپنی ذات پر ہے، دوسرا فائدہ اس مکان پر ہے۔ مکان کے فائدے کا معنی رسالت مآب علیہ السلام کی حدیث مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل الشیبانی المتوفى 241 ہجری رحمہ اللہ لائے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت ابن مسعود کے واسطے سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم قرآن کریم میں رب کریم کا ذکر پڑھتے ہو، یعنی اللہ کی طرف سے آیات جو نازل ہیں ان کو پڑھتے ہو، تمہارے اوپر سکینہ نازل ہوتی ہے اور فرشتے تہ بتہ اترتے ہیں حتیٰ کہ آسمان تک ان کی قطاریں پہنچ جاتی ہیں۔ تو میرے دوستو، تلاوت کا فائدہ مکان پر بھی ہے، تلاوت کا فائدہ ذات پر بھی ہے۔ اور کلام اللہ شریف کو آج لوگ کہتے ہیں بغیر سمجھے پڑھیں تو فائدہ نہیں ہے، اور خدا کے بندے سمجھ کے پڑھو بہت فائدہ ہے، اور اگر بغیر سمجھے پڑھو صرف الفاظ کی تلاوت کرو تب بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ حضور پاک نے تلاوت کی بات فرمائی ہے، تو تلاوت صرف الفاظ پڑھنے کو کہتے ہیں۔ آج کل کچھ لبرلز لوگ حضرت یہ اعتراض کرتے ہیں کہ لفظ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا، پہلے مطلب سمجھ لو، اور اس پر مثالیں دیتے ہیں، جیسے جراج پوری نے مثال دی ہے، غلام احمد پرویز نے مثال دی ہے۔ یہ جو منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں تمہیں کوئی دوست خط لکھے اور تم روزانہ اس خط کو پڑھتے رہو، عمل نہ کرو، تمہیں کوئی فائدہ ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں نہیں یار، دوست کا خط آیا اس کو پڑھیں گے، عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ کہا تمہیں اللہ نے بھی خط لکھ کے قرآن دے دیا، اب خالی لفظ تم پڑھ رہے ہو اور اس کا مطلب نہیں سمجھتے، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اور اللہ کے بندے، یہ کوئی عام ناول ہوتی، کوئی ڈائجسٹ ہوتی، کوئی عمران سیریز کی بکس ہوتی تو کہتا اس پہ عمل کرو تب فائدہ، خالی پڑھنے سے نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو رسول اللہ نے فرمایا صرف تلاوت کرو گے تب بھی تمہارے دل کا زنگ اترے گا۔ تو میرے دوستو، اسے خود بھی تلاوت کا معمول بنائیں۔